اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب وعلیکم کو السلام ورحمۃ اللہ آؤ السلام قرآن ورحمۃ اللہ سمجھیں۔ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں آپ السلام۔ سب کو آؤ قرآن سمجھے اس کے سبق نمبر 4 اور اس کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خود قرآن یہ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے یقیناً اس قرآن کو آسان بنایا ہے سیکھنے کے لیے، تو کون ہے جو کہ نصیحت پکڑے، اس پر غور و فکر کرے۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیات، اور گرامر میں ہماری بہنیں کہہ رہی تھی کہ روز مذکری کی بات کرتے ہیں یہ، تو مؤنث کی کوئی بات نہیں کرتے، تو آج ہم انشاءاللہ اس کی بات بھی کریں گے۔ تو مؤنث الفاظ اور ان کی جمع پر بات ہوگی، اور یوں آج کا نقطہ تعلیم، اور اس سبق میں ہم 3000 سے زائد آنے والے نئے الفاظ کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو سبق نمبر 4 آج جب ختم ہوگا تو ہم قرآن کے 15,000 سے زیادہ، تو ایک خصوصی مبارکباد اس بات کی ہے کہ صرف 4 سبق اور آپ قرآن کے 15,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود سے کر سکیں گے۔ تو رمضان کے لمحات کا فائدہ اٹھائیے، جو بھی ہم روز پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی اس کو قرآن میں غور و فکر کر کے پڑھیے۔ اور میں کسی کو پڑھنے سے منع نہیں کرتا، آپ جس قدر بھی قرآن پڑھیں اچھی بات ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس سال آپ ذرا مختلف طرح سے پڑھیے، رک کر غور و فکر کر کے الفاظ کے ترجمے کو دیکھتے ہوئے۔ تو سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت سنیں گے۔ جب آپ تلاوت سماعت فرمائیں تو آپ سے گزارش یہ، ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر غور کیجیے، ترجمہ دیکھیے، الفاظ کے ٹکڑے کیجیے، اور گرامر کے حساب سے جو آپ کو بتایا گیا ہے یا آپ کو پتہ ہے اس پر غور و فکر کیجیے۔ تو عبد المحیمن صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ تو یہ جی ہمارے صاحبزادے آپ کو تلاوت سنا رہے تھے، امید ہے آپ نے اس پر غور و فکر کیا۔ تو آپ سے کوئک کویسچن 1-2 پوچھتے ہیں کل کے سبق کے حوالے سے، اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یوم کا لفظ پڑھا تھا، چیٹ باکس میں بتائیں یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جی ماشاءاللہ، اس قدر تیزی سے آپ بتاتے ہیں کہ میں آپ کا نام بھی نہیں پڑھ پاتا کہ کس نے سب سے پہلے بتایا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ٹھیک ہے، ایا کا اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے یہ بتائیں؟
या का, माशाल्लाह 2 टुकड़े होंगे, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल सही है। और का माना बताएं, का क्या माना होता है? बिल्कुल ठीक है। तेरी। आप, तुम, यू। चलें जी, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जो आखिरी 2 आयात मुबारका पढ़ेंगे उसमें से पहली है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और इहदिना हमें हिदायत दे रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे। आइए अब इसको लफ्जन लफ्जन देखते हैं। तो पहला है इहदी। क्या है? इहदी। ये जो इहदी का लफ्ज है ये असल में सेपरेट है और ना का लफ्ज अलग है। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 अलग अल्फाज हैं, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो इहदी हिदायत दे, और ना हमें, ना उसी टेबल से जो कल आपने किया था, हु, हुम, का, ये, कुम, ना। तो इहदिना हिदायत दे हमें, इहदिना। तो ना को ज़हन में रख लें। अभी देखें, अभी कल आपने टेबल किया, आज इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको घर पे इसको बहुत दोहराना चाहिए ताकि साथ साथ इंशाल्लाह हम अच्छा सा सीखते जाएं। तो इहदिना हिदायत दे हमें, इहदिना हिदायत दे हमें, किस चीज़ की हिदायत? अस्सिरात। तो हिदाया का लफ्ज ज़हन में रखने के लिए, पक्का करने के लिए, उर्दू में आम तौर पे हम कहते हैं हिदाया या हुदन का कुरान में लफ्ज है। हिदायत क्या होती है? रास्ता दिखा और रास्ता चला, कि हम सही रास्ते के ऊपर रहें। हिदायत, और कुरान हिदायत है, सबसे बड़ी हिदायत, क्योंकि खुद कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए, इंसानियत के लिए हिदायत है। और बिल्कुल शुरू में कुरान क्या आता है? हुदल लिल मुत्तकीन, ये डरने वालों के लिए हिदायत है। जो परहेजगार हैं और अल्लाह का खौफ रखते हैं और अल्लाह से डरते हैं, कुरान उनके लिए हिदायत है। तो इस सूरह मुबारका में बड़ा अहम मजमून ये है कि हम अल्लाह से हिदायत की दुआ करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हिदायत दे, इस चीज़ की हिदायत दे, अस्सिरात। अच्छा, अब ये लफ्ज मुझे बताएं, ये इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? इसम। माशाल्लाह। इसम है। सिस्टर सबसे पहले तंजील है, गालिबन उन्होंने फौरी कहा है इसम। तो अलिफ लाम लगा हुआ है, आप फौरी पहचान गए। और अस्सिरात क्या है? रास्ता। अलिफ लाम लग गया तो खास रास्ता, इसम की निशानी भी है। 45 बार कुरान में आपको ये नजर आता है। तो हिदायत दे हमें रास्ते की। अब यहाँ पे रास्ते की हिदायत की बात हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता किस किस्म के रास्ते की हिदायत। तो इहदिना हिदायत दे, अस्सिरात रास्ता या रास्ते की। कैसे रास्ते की? जो हो अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम। और सिस्टर एमन कह रही हैं कि आपके पूछने से पहले मैं बता रही हूं कि ये भी इसम है, इसम है। अलिफ लाम लगा हुआ है इसलिए। इसम है। तो सीधा, मुस्तकीम बिल्कुल सीधा। तो हम जब उर्दू मीडियम वाले स्कूलों में पढ़ते थे ना, अब तो जरा इंग्लिश मीडियम वाले लोग ज्यादा है ना बच्चे हमारे, तो उस दौर में आपको याद है, आप ज्योमेट्री में एक होता था खत मुस्तकीम, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? तो वो कौन सा जी। खत इस होता था? जगह पड़ा हुआ है। वो हम सीधा खत जो ड्रॉ करते थे, खत मुस्तकीम। तो उसी से अल मुस्तकीम, सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ऐसा नहीं, बल्कि सीधा स्ट्रेट। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे, हमें हिदायत दे रास्ते की, सीधे रास्ते की, बिल्कुल सीधे रास्ते की हिदायत दे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो ये देखिए अलिफ लाम जो है, अब आपको अलिफ लाम के बारे में क्या क्या पता है? सबसे पहले हमने पढ़ा था अलिफ लाम सारे के माना में भी आता है, जब हमने पढ़ा अश-शैतान के, अलिफ लाम इसम है। जी, सब के सब शैतान के लाम लिए। से फिर हमने अलिफ खास। लाम जब कहा था ना अर्रजीम, कि ये कनेक्ट भी करता है, यहां भी ऐसा ही हो रहा है, अस्सिरातल मुस्तकीम, ऐसा रास्ता जो सीधा हो, तो सीधे रास्ते की। और अलिफ लाम से हमें, उस दिन आपने पढ़ा था कि हमें फौरी पता चल जाता है कि ये इस्म है। तो अब साथ साथ ये भी ध्यान में रख लें कि ये खास इस्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिसके भी साथ लगा हो, हमें ये भी पता चल गया ये इस्म है और ये कोई खास इस्म है। ठीक हो गया जी?
माशाल्लाह सही फरमा रही हैं सिस्टर आइमा और सिस्टर रिफत भी कि अलिफ लाम खास इसम के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो सीधे रास्ते की हिदायत दे, यानी कि जिंदगी के हर काम में ए अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता दिखा दे और उस पर चलने की तौफीक दे। ये नहीं कि रास्ता देख लें, देखा तो बहुत सोने हुआ है लेकिन चलते नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया, हिदायत का पहला कदम उसके फजल से हमें मिल गया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें हर जगह उसकी हिदायत तलब करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जगह मसले मसाइल हैं और शैतान आप जानते हैं कि हर वक्त मौजूद है। लिहाजा हम नमाज पढ़ रहे हो, नमाज के बाद का वक्त हो, काम कर रहे हो, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों में, और मोबाइल के पास बैठे हुए, और शैतान के वसवसों के वक्त, और जब नज़र किसी की तरफ उठे उस वक्त, गोया हर वक्त हिदायत की ज़रूरत है। और मैं और आप जानते हैं कि नमाज के दरमियान भी क्या मामला होता है। तो इंशाल्लाह उसका एक बड़ा हिस्सा तो अल्लाह के फजल से जब आप ये समझ कर पढ़ा करेंगे आपको तर्जुमा होता होगा। और आज मैं बड़े हम्बली आपसे ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह कि जब आज सूरह फातिहा मुकम्मल होगी तो उसके बाद एक हदीस मुबारक सुनने के बाद आइंदा से और इसके फौरी बाद जो आप नमाज पढ़ेंगे आपको एक बिल्कुल अलग ही मामला होगा नमाज के क़याम में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ने का। तो हर वक्त अल्लाह से हिदायत की तरफ, कल आपको याद है हमने कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हमें इबादत के लिए भी अल्लाह तेरी मदद की जरूरत है, तू ही हमें हिदायत दे, हर वक्त हिदायत पर रख। तो इंसान है ना जरा सी बात पे फिसल जाते हैं, तो थोड़ी सी बात पे इंसान गुस्सा कर जाता है। कल रात हमारे कुछ अहबाब में छोटे से वजह से बात बढ़ गई और तलखी इस हद तक पहुंची कि दोनों ने एक दूसरे की किसी इज्जत और किसी बाकी लोगों का भी ख्याल नहीं रखा। तो मुझे मजबूरन उनसे कहना पड़ा, गुजारिश करनी पड़ी और उन्हें एहसास भी दिलवाया कि रमज़ान के इन लम्हात का ख्याल कीजिए। तो हमें हर वक्त अपनी गुफ्तगू में, अपने मामलात में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हिदायत तलब करते रहनी चाहिए। और हिदायत है कहाँ, मिलेगी कहाँ से? सबसे बड़ी हिदायत का मंबा और मरकज़ ये किताब है, कुरान। तो कुरान को समझ कर पढ़ने से पहला ये है। अब ये है आप सबको सुनिए, आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन ये याद रखिए कि अगर कुरान से ताल्लुक कायम ना हुआ, अगर इसको देखकर, इसको पढ़ते हुए मुझे समझ ना आई, तो ये तो मंबा और मरकज है, ये हर चीज का, हिदायत का, यहाँ से निकली हिदायत जो हमें लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो मुझे भी समझ आनी चाहिए ना इसको पढ़ के। तो हिदायत का सबसे बड़ा सोर्स और मंबा वो है कुरान। तो मैं और आप अपनी जिंदगियों में ये इमरजेंसी नाफिज करें कि हमें पहले ये समझ आए, यहाँ से मैं और आप हिदायत लें, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। तो सबसे पहले इन दोनों को समझना इंतहाई ज़रूरी है। और हर नमाज में आप कुरान पढ़ते हैं, तो एक ऐसी चीज़, अल्लाह ने नमाज इसलिए थोड़ी, अल्लाह ने तो कहा नमाज पढ़ोगे, हर नमाज में तुम्हें याद दहानी होगी कि क्या, किससे रुकना है, क्या करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है, उसकी तरफ देखना है। तो खुद ब खुद तुम एक अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बनोगे। अब मैं खड़ा हूँ 5 दफ़ा, मुझे कभी याद दहानी करवाई जाती है, कभी मैं खुद पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो इसलिए आप देखिए अमूमी तौर पर उम्मत मुस्लिमा के हालात, और ख़ुसूसी तौर पर मेरे और आपके, कि हम जो है वो ज़िंदगी के मामलात में कैसे हैं। आप तो यकीनन बेहतर ही होंगे। बहरहाल, तो कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी इमरजेंसी हमें नाफिज करनी है कि अल्लाह हमें इसके अल्फाज समझ आए। और हिदायत की ज़िद क्या है? वो है ज़लालत, यानी गुमराही। तो जब इंसान कुरान और हदीस के बारे में भी शक करने लगे और अजीब अजीब बातें करे और गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले, तो ये है गुमराही। तो आदत नंबर 10 यहाँ पे हम सूरह फातिहा के हवाले से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की इस आयत से कि हर काम में अल्लाह से हिदायत तलब करना, हर काम में अल्लाह से हिदायत तलब करना और सही रास्ता मालूम करना और उस पर चलने की तौफीक की दुआ करना। तो आइए इसके साथ ही आय मुबारक मुकम्मल होती है। अब आपको दावत देते हैं, आप पढ़िए। सिस्टर शबीना माशाल्लाह
جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھا۔ ماشاء اللہ، جی سسٹر شہانہ فرمائیے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھا۔ ماشاء اللہ، سسٹر رفت افتخار آپ بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے۔ ماشاء اللہ، تو آپ سب خود سے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ یاد رکھ لیں، اہدنا دو ٹکڑے ہیں، یہ ہم نے ٹکڑے کیے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اور صراط راستہ اور مستقیم سیدھا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر کون سا وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب چونکہ اس سے بھی انسان کو عام طور پہ سیدھا راستہ، تو کون سا سیدھا راستہ، آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے، علیہم، ان سب پر، یہ جو علی اور ہم ہے نا، ہم یہ ہم والا ہم ہے، ٹھیک ہے، ان پر۔ تو آئیں، صراط کا لفظ ہم نے دیکھ لیا تھا پہلے ہی، الصراط راستہ، الذین، الذین کا لفظ قرآن میں 1000 سے زائد بار ہے، الذین، اور یہ جمع ہے ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، الذی کا لفظ ہم عام پڑھتے ہیں، الذی ایک کے لیے، وہ جو، وہ شخص یا وہ جو، اور الذین اس کی جمع ہے، الذین 1000 سے زائد بار ہے۔ یعنی اگر آپ صرف اس لفظ کا اجمانہ ذہن میں رکھیں اور یہی ریفرنس بنا لیں، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو، تو اب آپ قرآن کھولیں تو آپ کو قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ ابھی میں نے کھولا وَعَلَمُوا، سورہ توبہ چل رہی ہے، اور سامنے مجھے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا کہ الذین من قبلکم، اس سے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کالذین، کا کے ساتھ جوڑ کے، پھر نیچے لکھا ہوا ہے نبأ الذین۔ تو الذین کا لفظ جو ہے قرآن میں 1000 سے زائد بار ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ آج آپ کلاس کے بعد قرآن میں اس کو اور گھر والے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر آپس میں سب کو اس کو یاد دہانی بھی کروائیں۔ اچھا، آواز کٹ رہی ہے، لیٹ می چیک کہ میں کس کنیکشن پر ہوں۔ نہیں، میں ٹھیک کنیکشن پر ہوں جی، آپ اپنے اینڈ پہ چیک کیجئے۔ میرا خیال ہے آپ کی آواز آ آپ کی رہی ہے نیٹ کی کنیکٹیوٹی کا آڈیو کلیئر۔ Your voice is clear, brother. جی، سو آگے صراط الذین، الذین جمع کا تھا وہ اگلا لفظ ہے انعمتا۔ انعمتا کا غور کر تو انعام نعمت، نون عین میم اس کے مادے کے حروف ہیں۔ تو انعمتا، انعام کیا تو نے، تا، انتا کہا تھا نا تم، تو اس سے دینا تا، اور انشاءاللہ دے گا کہ انعام جو ہے نعمت۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آپ کے کنیکشن کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ کنیکشن کا مسئلہ ہے۔ سسٹر آپ جن کو آواز کٹ رہی ہے۔ یہاں آواز کنیکٹڈ لے کر کیجیے۔ اچھا، آپ کوشش کیا کریں سب کبھی لوگ کبھی نہیں ٹھیک بولیں، ہو جاتی ہے چیٹ بیچ باکس میں۔ میں جواب دے دیا کریں، ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو ہم بات کر رہے تھے انعمتا، انعام کیا تو نے، اور یہاں سے ہم نے یاد رکھا انتا سے، اس کے اندر تم نے بھی شامل ہے، انعام کیا تم نے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو لفظ ہے علیہم، یہ دو ٹکڑے ہیں، علا کا معنی پر، اور ہم یہ ہم کی طرح ہی ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا وہ سب، اور ہوا کے اندر بھی ہم، وہ ان کا، تو اسی طرح سے ان پر۔ تو راستہ ان لوگوں کا اللہ ہمیں دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم، علا جب جڑ گیا ہی ہم کے ساتھ تو پھر آواز دے رہا ہے علیہم یا کی وجہ سے، تو ویسے الگ کر کے علا عین والا اور ہم، ان پر انعام کیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ انسان کے ذہن میں فوری آنا چاہیے کہ اللہ کا انعام کس پر ہوا، اور سورہ فاتحہ میں ان کو شامل کر دیا گیا۔ تو قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ نے 4 لوگوں کے اوپر انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء،
صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ آئیے اب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا راستہ کون سا تھا کہ اللہ نے ان کو انعام یافتہ کہا ہے، اور ہم کیسے اس پہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو سمجھ کر اس بات کو آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے انبیاء کا راستہ، جو سب سے انسانوں میں سے افضل ہیں اور افضل البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے ہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے کام کیے۔ تو اس کو کنیکٹ کر لیں، 4 ہی ہم نے کہا ہے کامیاب لوگوں کی جو قسم ہے، انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین۔ تو 4 ہی طرح کے کام۔ دل کے اعمال، سب سے پہلے عقیدے کی درستگی، ایمان، اور پھر خلوص نیت، اللہ سے محبت، اللہ ہی کا ڈر، اسی پر توکل و بھروسہ، انتہائی اہم۔ اور پھر اس کے بعد اعمال کا سلسلہ، کہ ہماری نمازیں اچھی، روزہ صحیح، زکوٰۃ کے معاملات، صدقات دینا، اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ کرنا۔ تو میں ابھی کہیں خریداری کر رہا تھا، تو ان صاحب نے جو ریٹ لکھ کر لگایا ہوا اس سے زیادہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ سامان لیا، تو میری عادت ہے کہ بات کرنا اس حوالے سے، تو انہوں نے جب مجھے پیسے واپس کیے تو کافی زیادہ واپس کر دیے۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ نے مجھے زیادہ دے دی ہیں، یہ رکھ لیجئے، اور آپ کی مہربانی، یہ جو آپ نے رمضان کا ٹیکس لگایا ہوا ہے اس کے حوالے سے غور و فکر کیجئے، یہ بڑی آپ کے سوچنے کی بات ہے، یہ معاملہ کہیں خراب نہ ہو آپ کا۔ تو اعمال کی درستگی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بہتر ہو۔ دعوت، ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو پیشنیٹلی اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کے ایک ہونے کی حقیقت کو ہر ایک تک پہنچایا جائے۔ اور پھر تزکیہ کیا، یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے، اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا، اچھی چیزوں کو رائج کیا۔ تو یاد رکھیں کہ کام صرف اپنی ذات کو درست کر لینے تک کافی نہیں ہے، بہت بڑا کام یہی ہے کہ خود کو درست کیا جائے، لیکن پھر آگے بڑھ کر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن احسن طریقے سے، یہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ کہاں ہو؟ سب سے پہلے میں، اپنی ذات اور اپنے ارد گرد جو میرے مکلف ہیں، میرا خاندان، پھر معاشرہ عمومی طور پہ، اور پھر اس سے بڑھ کر پوری امت کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کر پانا۔ تو ایمان پانے کے لیے سمرائز کرتے ہیں: ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اس کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، اور اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے میں کبھی ایسی چیز دیکھتا ہوں تو ان کو احساس ضرور دلوا کے آتا ہوں بڑے احسن طریقے سے۔ تو یہی کوشش آج بھی کی۔ تو آئیے یہاں سے ایک اچھی عادت اور ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے نمونے، اچھے ماڈل، مثالیں، ان کے طریقے پر چلا جائے، ان کو ذہن میں رکھا جائے، ان کے بارے میں پڑھا جائے، ان کے بارے میں جانا جائے۔ انبیاء کے بارے میں پڑھیے، انبیاء کے بارے میں سنیے، وہ سب سے بڑے نمونے ہیں۔ پھر صحابہ کرام، پھر امت کے وہ لوگ، صاحب الرائے لوگ۔ تو آج میرے بچے بھی گھر میں انبیاء کی کہانیوں کے حوالے سے وہ سن رہے ہوتے ہیں، پھر سوال جواب ہم آپس میں کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنا یہ ماڈل بنائیں۔ تو جی سسٹر ایمن آپ پڑھیے۔ جی، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ جی سسٹر بشرا پڑھیے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ جی جن پر، صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سارے بھی اس کو دہرا لیں اچھا سا، اور پھر کاشف آگے بھائی، ایکسکیوز جی می کاشف بھائی، یہ جی علیہم کا جن پر بھی میں نے کہیں پڑھا ہے، تو ان پر بھی صحیح ہے اور جن پر بھی صحیح ہے، جی سسٹر، اصل انعام میں کیا۔ جی انشاءاللہ کچھ دنوں میں آگے چل کے اس کی وضاحت ہو جائے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اوکے۔
جی غیر المغضوبی علیہم، تو غیر المغضوبی علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر یا ان پر، غیر، غیر کا معنی نہیں اور اس کے علاوہ، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ غیر، یہاں پر آیا ہے نہیں کے معنی میں غیر، تو غیر ویسے بھی وہ ہوتا ہے جو آپ کے اپنوں کے علاوہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا آپ غیر، تو غیر کے لیے اکثر نہ ہی ہوتی ہے، اپنوں کے لیے ہاں ہوتی ہے، تو غیر نہیں، المغضوب، اب یہ لفظ جو ہے المغضوب یہ مظلوم کے وزن پر ہے۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا مظلوم آپ سمجھ گئے، ایسا شخص جس پر ظلم ہوا، تو مغضوب ایسا جس پر غضب ہوا، تو غضب کا لفظ بھی اردو میں عام ہے، تو بس اس کو مغضوب سے مظلوم کی مانند سمجھ جائیں، جس پر غضب ہوا یعنی اللہ کا غضب ہوا، تو ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں انعام والوں میں سے کرنا، غیر المغضوبی، غضب والوں میں سے نہ کرنا، غیر المغضوبی علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، اللہ اور ہم، جن پر تیرا غضب ہوا، تو ولدالین، اور آپ کو بار بار آ رہا ہے، دیکھ لیں، اور لا کا لفظ بھی سینکڑوں بار ہے قرآن میں، یہ جو لا کا لفظ ہے نہ، اس کا معنی بھی نہ ہوتا ہے 1687 بار، 1687 بار، یعنی آپ قرآن کھولیں آپ کو ہر صفحے پہ لا کا لفظ نظر آئے گا، تو آپ جب اس کو قرآن میں ڈھونڈیں 2 4 6 8 دفعہ یہ کر لیں، پھر انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولنے والا کہ لا کا معنی ہوتا ہے نہ، تو یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے لا یشرکون، ٹھیک ہے جی، کہ نہیں وہ شرک کرتے، لا، تو ولا اور نہ ہی، تو ہم کہہ رہے ہیں نہ ہی، نہ تو ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ولا، اور لا نہ یا نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے، ضالین جو گمراہ ہوئے، ظاہر اسم ہے اور جمع ہے، یا نون لگا ہوا ہے، تو جمع بنی کیسے ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، لفظ تھا دالن، دال جیسے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو دالن سے دالن بھی ہو سکتا ہے، دالن بھی ہو سکتا ہے، 2 زبر 2 زیر والا، تو جب اس کی جمع بنی تو وہ دیکھیں یا نون والی ہے، تو یہ 2 زبر یا 2 زیر سے بنی ہے، تو دالین جو گمراہ ہوئے، ضلالت اردو میں ہوتا ہے گمراہی کو کہتے ہیں، کہ فلاں شخص ضلالت میں ہے، گمراہی میں ہے، تو ولدالین، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب آئیے، ایک تو آپ نے غور کرنا ہے مغضوب اور ضالین، ان دونوں میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ کن لوگوں پر غصہ ہوا؟ مغضوب، مغضوب ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ مغضوب کی تعریف کیا ہوگی؟ غضب کن پہ؟ وہ اللہ کا، جو جانتے ہیں، جنہیں پتہ ہے سچی بات کیا ہے، جنہیں پتہ ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، بولے جاؤ، جنہیں پتہ ہے کسی کا حق مارنا گناہ ہے، کرتے جاؤ، جنہیں پتہ ہے کہ دھوکہ دینا، جنہیں پتہ ہے بدخوئی کرنا، لیکن کرتے جاؤ، تو اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، اور میں اور آپ یہ سوچ لیں کہ اگر کسی سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا، دنیا کیسی ہوگی، آخرت کیسی ہوگی، تو اگر اللہ نے دنیا میں ڈیل دی ہوئی ہے تو اس سے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، تو مغضوب جو جانتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہوا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ اب یہاں ایک اور چیز جو ہے، انسانوں کی ایک عمومی عادت یہ ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ انسپائر ہوتے ہیں کسی سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہے ینگ بچے بھی کسی لیڈر کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بچے بعض اوقات بال بھی ان کی طرح کٹواتے ہیں، بعض جو ان کے ہیرو بن جاتے ہیں، کپڑے کا فیشن ویسا کرتے ہیں، صرف جب آپ، میں اور ہمارے بچے ایسے کام کر رہے ہوں تو یہ دیکھ لیجئے کہ آیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے پیچھے چل رہے ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے الفاظ اور اس کا عمل دونوں سے نظر آتی ہے، بعض اوقات لوگ بولتے تو بہت ہیں لیکن دیکھا جائے تو عملی طور پر وہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے لوگ بھی جہالت میں جانے بغیر اندھا دھند، اور بعض اوقات اس معاملے میں دین بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا معاشرتی معاملات بھی خراب کرتے ہیں، سو اس لیے آپ کا جو بھی ہیرو ہو اس کو ایک ہی اس میزان پر تولیے کہ کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کی زندگی کے معاملات، اس کے الفاظ ہی نہیں باقی معاملات بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب آ گیا دوسرا گروپ، ضالین،
یہ کون ہے؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بس لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے ان کو آئے تھے دنیا میں کیوں آئے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ زندگی اللہ نے کتنے ہی حیوانات ارضی ہیں، جانور ہیں، زندگی گزر رہی ہے، وہ بھی ان کی بھی گزر جاتی ہے، تو کوئی مقصد نہیں ہے، بس آتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہیں نہ تو علم کرنے کی فکر ہو نہ اس کے لیے وقت نکالا، میں اس لیے آپ لوگوں کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ میں یہ فکر بھی ڈالی، آپ نے اس کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور رمضان میں سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ضالین میں سے نہیں ہونا بالکل بھی، کہ جو جانتے بھی نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے، تو یہ وہ لوگ ہیں، اس کے بغیر ہی عمل کر رہے ہیں، عمل صحیح ہے غلط ہے چھوڑیں جی، بس ٹھیک ہے جی، زیادہ اس میں نہ پڑیں۔ تو پچھلے والا گروپ کون سا ہے؟ جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ جانتے بھی نہیں اور بے ہنگم، اور یہ وہ لوگ ہیں آپ دیکھیں گے بحث کریں گے اور یوں لگے گا جیسے ان سے بڑا کوئی اسکالر، آپ کبھی پوچھیں ان سے کہ یہ علم کہاں سے آیا، آپ نے کہاں سے پڑھا، تو بس میرا خیال ہے یہ وہ ہوتے ہیں۔ تو جاننے کے لیے سب سے بڑی کتاب یہ قرآن، اور میں اور آپ یہ فکر کریں کہ یہ ہمارے پاس ہو، ہم بھٹکتے پھریں، ہم اس سے دور ہیں، عربی نہیں آتی، تو آپ نے کوشش شروع کی ہے، اللہ سے مل کر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر، لیکن یہ یاد رکھیے یہ اسباب کی دنیا ہے، اس کے لیے آپ کو پلان کرنا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا، اور مسلسل سیکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ضالین سے ہمیں اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر بات نہ پتہ ہو تو اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہاں سے پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اچھے اچھے جو ماڈل ہیں ان کی پیروی کی جائے، اور مغضوب اور ضالین جو برے نمونے ہیں، اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے اور ان سے ہم دور بھاگیں، ہم ان کے پیچھے نہ چلیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ تھی ہماری عادت نمبر 12 جو سورہ فاتحہ سے ہم نے سیکھی۔ تو سسٹر راشدہ قدیر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیری نہ المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے۔ سسٹر انیلا کوثر پڑھیے۔ غیر نہ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ تو آج چونکہ سورہ فاتحہ مکمل ہو رہی ہے تو ایک خوبصورت حدیث، اور ہے بھی حدیث قدسی۔ حدیث قدسی آپ سمجھتے ہیں وہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں، اتنی خوبصورت ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر آج آپ نماز ادائیگی کیجئے گا، اور پھر محسوس کیجئے گا کہ آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ کو احساس ہوگا کہ اچھا نمازیں ایسی پڑھی جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے، اور جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ذرا سوچئے، اس پہ غور فرمائیے، جب آپ کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت فرماتا ہے حمدنی عبدی، کون جواب دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کسی محفل میں ہوں، کہیں ہوں، اور آپ کسی بڑے کی توجہ چاہیں اور اس سے کچھ کہیں اور وہ آپ کو جواب دے، تو آپ کو کیا خوشی کا احساس ہوتا ہے؟ صدر پاکستان آپ کی بات کا جواب دے دے، آپ کہیں گے جی مجھ سے تو صدر نے میری بات۔ اللہ رب العزت جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ آپ کے منہ سے نکلا الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ظاہر ہے اللہ کن محفلوں میں اور کس جگہ یہ فرما رہا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ آپ کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ
آپ کو کہاں لے جاتے ہیں. تو اس احساس اور اس محبت اور اس سوچ اور سمجھ کے ساتھ نمازیں پڑھیے. آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اور آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ کو اسی محبت اور شوق سے پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز نہ کیجیے، اس سے دوری اختیار نہ کیجیے، اس کا شکر ادا کیجیے، اس کو کبھی نہ بھولیے، اور اس کو بہترین یاد رکھنے کا طریقہ ہے آپ کی نمازوں کے اندر، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنا کہ رب زدنی علما، کہ میں اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوشش کر رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تو اب ہم لیں گے جی بریک. اگر کسی کا سوال ہے، ایک سوال آج لیں گے صرف، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا اور ہم نے گرامر بھی کرنی ہے. تو جنہوں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں، میں تب تک اس کی. السلام علیکم سر، میں نے بھی پریکٹس کرنی تھی. السلام علیکم سر. جی سسٹر آپ کو آگے گرامر میں کروا لیتے ہیں. جی بردر آپ فرمائیے، کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں جی السلام علیکم سر. یہ ایک سوال ہے چھوٹا سا سر. ضالین جب آپ سمجھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے پاس جو جاہل ہیں اور ان کے پاس میسج بھی نہیں پہنچا. تو سر یہ تو قرآن میں جہاں تک ہمارے ناقص علم ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن میں یا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک اپنا میسج ہر بندے تک پہنچا دیں گے. تو اگر پہنچا دیں گے اور ان تک میسج پہنچنا ہے اس دنیا میں، تو پھر وہ ضالین کون سی وہ ہوئی، کون سی کیٹیگری ہے؟ اچھا بردر، یہ ہم چونکہ وقت کم ہے تو صرف چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد دیکھ لیں کتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ قرآن کا جاننا ضروری ہے. جی ٹھیک. کیا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں. تو بس یہ کافی ہے جواب. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو انشاءاللہ ہم جو ہے گرامر میں آج ہم نے کہا تھا مذکر سے مؤنث کی طرف جائیں گے، تو ہماری بہنوں کا یہ گلہ ختم ہو جائے کہ آپ ساری بات جو ہے وہ مذکر ہی کی کرتے رہتے ہیں دائیں ہاتھ سے. انشاءاللہ آج بائیں ہاتھ سے مؤنث اور اس کی جمع کے حوالے سے بات کریں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا ویری شارٹ جو ہمارے پچھلے اسباق ہیں ان میں سے ایک ٹیبل دہراتے ہیں، لیکن پہلے ٹی پی آئی. سنیے، آپ سب ذرا ایکٹیو ہو جائیں. بالکل سنیے، دیکھیے، سوچئے، میرے ساتھ اشارے کیجیے، بولیے، بتائیے اور دکھائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. تو اب اس حصے میں ویسے تو پوری کلاس میں ہمارا پورا جسم شامل ہونا چاہیے. یہاں ذرا آپ پورے ایکٹیو ہو کر بیٹھ جائیں ٹی پی آئی کرتے کرتے انشاءاللہ. چلیں سسٹر سیما، یہ ٹیبل اب آپ نے بڑی روانی سے کروانا ہے. آپ کا کتنے دنوں سے یہ ہو گیا ہوا ہے، تو جی چلیں آپ ضرور کروائیے ہمیں. جی. سسٹر ہوا سیما وہ شاہد. ہوا وہ ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. سسٹر اشارے ساتھ کیے ہیں یا صرف بول رہی تھیں آپ؟ سر وہ میں دیکھنے اور بولنے میں توجہ دی، اب میں اشارے بھی کر دوں؟ مجھے اشارے بھی نہیں، آتے ہیں آگے. اب آپ نے پہلے پریکٹس اچھی سی کرنی ہے، پھر کسی ریویژن کلاس میں اشاروں کے ساتھ کروانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں. تو اسم کی تعریف آپ لوگوں کو یاد ہے، ہم نے پڑھی تھی. سسٹر نبیلہ ذرا مجھے جلدی سے بتائیں اسم کی نشانیاں کیا کیا آپ کو بتائی گئی تھی. اسم جو ہے الف لام شروع میں آتا ہے، آخر میں تنوین آئے گی زبردست، اور اس کی جمع واو نون یا نون اور مؤنث الف تا کے ساتھ. ماشاءاللہ بہت خوب سسٹر، ٹھیک بتا دی آپ نے. اور کل ہم نے جو جڑ کے آنے والے ضمائر ہیں وہ بھی پڑھے تھے. تو سسٹر منیبہ ذرا ہمیں روانی سے اس کا ٹیبل کرائیں، ہم سب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، آپ سب کا، نا ہمارا. ماشاءاللہ.
تو سسٹر آپ لوگوں نے پھر گھر میں کوشش کی، سسٹر فہمیدہ آپ بتائیں، کروائیں بھی ہمیں کہ قرآن میں یہ ٹکڑے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کسی نے؟ جی سسٹر فہمیدہ آپ ہمیں ٹیبل کروائیں، اور چیٹ باکس سے مجھے لوگ بتائیں جنہوں نے یہ ٹکڑے قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، دیکھے تھے، انہیں ملے ہیں یا نہیں ملے۔ سسٹر فہمیدہ شاید نہیں ہے، سسٹر شازیہ عامر، ماشاءاللہ سسٹر امبین۔ بولو یہی پڑھو۔ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، یہ بڑے اہم ٹکڑے ہیں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ سسٹر وقار النساء، سسٹر امرین، اور یہ باقی لوگ، سسٹر سیما مجھے بتا رہے ہیں، سسٹر نبیلہ کہ جی بالکل ملے ہیں اور انہوں نے ڈھونڈے ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ پریکٹیکلی کریں گے انشاءاللہ تو ہم بہتر سیکھیں گے۔ تو آئیے، کل ہم نے اسی طرح ان کو جوڑ کر بھی ایک دفعہ پڑھا تھا، تو سسٹر شہانہ سے کہتے ہیں ایک دفعہ ہمیں اس ٹیبل کی پریکٹس کروا دیں۔ جی، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، سب لوگ ربو کا ساتھ ساتھ کریں اور اشارے بھی کریں۔ جی جی سسٹر۔ ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ہمارا رب، ماشاءاللہ۔ اچھا پلیز، یہ دیر از اے ریزن، میں آپ کو ایسے نہیں کہتا کہ آپ ساتھ اشارے کریں، ان فیکٹ دس از TPI، کہ آپ کی باڈی اس کو اسیمیلیٹ کر لے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو آسانی سے ذہن میں رہیں، بجائے اس کے کہ آپ دماغ پہ زور ڈالتے رہیں، میمورائز کریں اور پھر بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے، مذکر و مؤنث ظاہر ہے ہر جگہ اکٹھے ہیں، اور اس کائنات کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ تو ہم نے مذکر کے اشارے کیے تھے، اب مؤنث کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہماری بہنیں جو کہتی رہتی ہیں کہ جی اس پر بھی بات کریں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پڑھا تھا ہوا، ہے نا اشارہ آپ کو، کیا مانا تھا ہوا؟ ہوا کا مانا وہ کیا ہے؟ وہ لیکن وہ، ہاں وہ میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک، اور یہ بھی پتا ہے کہ مرد ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ کوئی دور ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا۔ اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے، یہ دیکھیں میں انگلی کے ساتھ یوں لیفٹ سائڈ پہ اشارہ کر رہا ہوں، ایک انگلی، اور میں بولوں گا ہیا، تو آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک عورت، وہ ایک عورت۔ وہ ماشاءاللہ، عورت۔ اصل میں آپ نے اسی طرح کہا وہ، لیکن چونکہ لیفٹ ہینڈ ہے آپ فوری سمجھ گئے کہ یہاں فرق کرنا ہے، یہ بھی وہ ہے اور ایک ہے، اور یہ عورت ہے۔ تو اس طرح سے ہوا وہ، تو وہ مرد، اب ذرا ڈسٹنگش کرنے کے لیے ہم ساتھ بولیں گے، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت۔ وہ چلے عورت۔ سسٹر شبینہ کروائیں۔ جی، ہوا وہ مرد ایک، اور ہیا وہ عورت ایک۔ سسٹر رفت کروائیں۔ ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت۔ سسٹر عائشہ کروائیں۔ ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت۔ جی، آئی فون 244 جو بھی ہیں اس پر پلیز یہاں اپنا نام لکھا کریں، کروائیے۔ سسٹر سدرا نایاب کروائیے، وہ بھی ڈراپ ہو گئی ہیں۔ اچھا، یس سر، السلام علیکم۔ ہوا وعلیکم السلام۔ وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت۔ بس ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب اسی کو اگر ہم دیکھیں مذکر سے مؤنث، وہ ہوا کی طرح ہم نے پڑھا تھا نا، اسم ہے مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، تو مسلمن دو پیش کے ساتھ، مؤمنون، یہ آپ سب کو یاد ہے، اسم ہم نے پڑھے تھے یہ، ٹھیک ہے، آپ کو نشانیاں بتائیں تھی، بہت ہی آسان ہے۔ گولتا جو ہے، گولتا، یہ اگر لگ جائے پورے کے پورے اسم کے ساتھ تو وہ بن جاتی ہے مؤنث، تو مسلم، مسلمہ، مومن، مومنہ، صالح، صالحہ، کافر، کافرہ، مشرک، مشرکہ۔ اچھا، یہ میں جو پڑھ رہا ہوں مسلمہ، یہ اصل میں گولتا پر جب رکیں تو ہا کی آواز آتی ہے، آپ چاہیں تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسلمن، مسلمتن،
मुमिनुन मुमिनातुन सालिहुन सालिहातुन काफिरुन काफिरतुन मुशरिकुन मुशरिकतुन। जी सिस्टर इट्सा करवाएं। मुस्लिमु मुस्लिमातु मोमिनु मोमिनातु सालिहुन सालिहातुन काफिरु काफिरातु मुशरिकु मुशरिकातु। माशाल्लाह। सिस्टर एमन करवाइए। मुस्लिमुन मुस्लिमतुन मुमिनुन मुमिनतुन सालिहुन सालिहतुन काफिरुन काफिरतुन मुशरिकुन मुशरिकतुन। माशाल्लाह। सिस्टर अनीला कौसर करवा दीजिए। मुस्लिमुन मुस्लिमा मुमिनुन मुमिना सालिहुन सालिहा काफिरुन काफिरा मुशरिकुन मुशरिका। माशाल्लाह। तो सिर्फ गोलता लगाने से। अच्छा, अब मैं टेस्ट के तौर पे आपसे पूछता हूँ, सिस्टर आइमा, अगर एक लफ्ज हो काफिर तो उसकी मुअन्नस कैसे बनेगी बताएं? काफिरुन या काफिर? मुअन्नस काफिरा। वेरी गुड। सिस्टर बुशरा, अगर हो लफ्ज सादिक तो उसकी मुअन्नस? सादिकतुन सादिकतुन या सादिका, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है, इसी तरह अगर हो ताहिर तो कैसे बनाएंगे सिस्टर मीरब? ताहिरतुन ताहिरतुन। तो देखें कितनी आसानी से, अब मुअन्नस, कितनी मुअन्नस आप खुद ही बना सकते हैं। आइए अरबी बोलचाल करते हैं, ठीक है? तो हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिन हिया मुमिना, हुआ सालिह हिया सालिह, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। तो आसान है सारा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे मुस्लिम माना तो आपको आते हैं ना, ये सारे आम अल्फाज हैं, वो मुसलमान है, वो मोमिन है, वो सालिह है। तो ये खुद ब खुद, मैं चाहता हूँ अरबी में ही आप जहन में रखें, वो साबिर है और शाकिर है। तो चलें सिस्टर शहूदा अनवर, आप करवाइए। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमातुन हुआ मुमिनुन हिया मुमिनातुन हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन हुआ साबिरुन हिया साबिरातुन हुआ शाकिरुन हिया शाकिरातुन। सिस्टर नबीला यामीन करवाइए। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन हुआ मोमिनुन हिया मोमिनतुन हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। माशाल्लाह। सिस्टर सुरैया करवाइए। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन हुआ मोमिनुन हिया मोमिनातुन हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। माशाल्लाह। तो आप यहाँ पे गौर करें कि हुआ जो है वो मर्द वाले इसम के साथ लगा, और हिया जो है जाहिर है मुअन्नस के साथ लगा। ठीक है जी, तो वो भी इसम है। आइए अब आप एक और मजे की चीज, तो हमने हुआ जो था उसी की तरह का एक तो हुआ पढ़ा ना हमने, कहा ये जमायर है, और एक जो जुड़ कर आता है कल, वो क्या था? सारे बोलें। हु। वेरी गुड। तो जैसे हु का मुजक्कर था, ऐसे ही इसका मुअन्नस, जैसे हुआ का मुजक्कर हिया है, ऐसे ही हु मुजक्कर का, सॉरी, हुआ मुजक्कर की मुअन्नस हिया है, इसी तरह हु मुजक्कर का हा है, हु का हा है। इसको याद रखने के लिए आसान मिसाल जो है, और इस मिसाल का फायदा ये है, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वरना मैंने देखा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हुए क्या कहते हैं, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, पता है वो बाजुकात क्या करेंगे, अनहा कहीं आयशा तो रदियल्लाहु अन्हु, सहाबिया के साथ भी। तो ये फर्क आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज से आपको पता चलेगा हु मुजक्कर के लिए होता है, हा मुअन्नस के लिए होता है। तो आप जब भी किसी सहाबी का नाम लेंगे, आप कहेंगे हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा। तो आपको अब ये इंशाल्लाह कभी भूलेगा नहीं।
تو اسی مثال کو کہ اللہ راضی ہوا اس ایک مرد سے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ اللہ راضی ہوا اس ایک مرد کے ساتھ، یعنی حضرت ابو بکر کے ساتھ. تو عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اللہ راضی ہوا کس سے؟ عائشہ ایک عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو اس مثال کو اب ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں. تو آپ ہم جیسے کہہ رہے تھے ربوہو، اسی طرح ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا. تو ہم اس کو اسی طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. سسٹر طاہرہ نسیم کروائیے. ربوہ ربوہا، دینوہ دینوہا، کتابوہ کتابوہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. ماشاءاللہ. سسٹر سدرا نایاب، سسٹر رسولہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک دفعہ مجھے بتائیں گی سدرا نایاب، رسولہ کا کیا معنی ہوگا؟ نیونی کی طرف سے اس کا رسول. اس کا رسول. یعنی سسٹر سدرا جو ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ان میوٹ نہیں کر رہی. پلیز جو بھی ہاتھ کھڑا کیا کریں. اس مرد کا رسول. اس نہیں، رسول ہو کہہ رہا ہوں میں، رسول ہو. اس کا رسول. ہاں رائٹ ہینڈ ہے نا، دیکھیں تو اس مرد کا، اس اور مرد کا رسول رسول. ہوگا تو اس کا رسول. اس مرد کا رسول. اچھا آپ سارے اگر بولیں گے تو پھر تو کام صحیح نہیں ہے نا. آپ کی مہربانی، جن کا ٹرن اس آ رہی عورت کا ہے. رسول. یہ سب وہ بچے ہیں جن کو لگتا ہے بچپن میں کلاس میں بولنے نہیں دیا استاد نے، وہ اب بول رہے ہیں. تو اینی ویز چلیں. سسٹر بریرہ عمران، اب وہ بولیں گی، پلیز ان کو صرف بولنے دیں. سسٹر اگر میں کہتا ہوں اسمہ، اسم نام کو کہتے ہیں، آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ میں، تو اسمہ کیا ترجمہ ہوگا؟ جی اس مرد کا نام. ویری گڈ. اور اسمہا؟ اس عورت کا نام. ویری گڈ، ایکسلنٹ. چلیں سسٹر نجمہ عزیز، اب آپ ٹیبل کی پریکٹس کروائیے، یہی ربوہ ربوہا. یس سر. ربوہ ربوہا، دینوہ دینوہا، کتابوہ کتابوہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. ماشاءاللہ. تو اس کی آپ لوگوں نے گھر پہ انشاءاللہ اچھی پریکٹس کرنی ہے. آئیے عربی بول چال کرتے ہیں. اب اگر میں پوچھتا ہوں آپ سے سسٹر ارمین بنت یاسر، من ربوہا، پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا نا من ربوہو، تو آپ نے جواب دیا تھا ربوہو اللہ. اب میں کہہ رہا ہوں من ربوہا، تو کیا جواب دیں گی آپ؟ رب اللہ. ربها اللہ. ربوہا اللہ. ماشاءاللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور سسٹر ایمن، اگر میں کہتا ہوں، پہلے ہم نے کہا تھا ما دینو، اب میں کہہ رہا ہوں ما دینوہا، تو آپ جواباً کیا کہیں گی؟ دینہا اسلام. دینوہا الاسلام. ماشاءاللہ. یا دینوہا الاسلام، جوڑ کے ہی پڑھ سکتے ہیں، الگ سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا سسٹر بشرا، میں کہتا ہوں ما کتابوہا، کتابوہا القرآن. کتابوہا القرآن. اور اگر میں کہتا ہوں من رسولہا، من رسولہا، سسٹر شبینہ، تو کیا جواب دیں گی آپ؟ من رسولہا. رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں کہتا ہوں ما اسمہا، سسٹر زہرا، سسٹر انیلا، کیا جواب دیں گی؟ اچھا جی. تو ظاہر ہم کہیں گے اسمہا، کوئی بھی نام ساتھ لگا دیں، اسمہا زینب، اسمہا خدیجہ، اسمہا. ہاں اگر میں آپ لوگوں سے کہوں ما اسمو کا، تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ اسمی امرین. تو آئیے اب ایک اور کانسیپٹ آج کا پڑھتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو مؤنث ہم نے بنائی تھی نا گول تا والی مؤنث، یہ یاد رکھنا آپ نے، گول تا والی مؤنث، اس مؤنث کی گول تا اگر ہٹا دیں اور الف تا لگا دیں تو مؤنث کی جمع بن جاتی ہے. بس آسان سی بات. لیکن یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہر گول تا مؤنث نہیں ہوتی.
عربی میں. یہیں جہاں بھی گولتا نظر آئے تو آپ نے جیسے ملائکہ، ملائکہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. ان کے اینڈ پہ بھی گولتا ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہے. البتہ زیادہ تر گولتا کی جب ہم ہٹائیں گے تو اس کی ہم الف تا لگا کے جمع بنا لیں گے. تو مسلمہ مسلمات، مومنہ مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. جی سسٹر عائشہ کروائیے پریکٹس. مسلمہ مسلمات، مؤمنہ مؤمنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. ماشاءاللہ. تو یہ ہے جی اس کی جمع. تو یہ دیکھیں اسی طرح جب مسلماتن ہوگا دو پیش والا تو جمع میں بھی مسلماتن، لیکن جب مسلماتن یا مسلماتن ان دونوں صورتوں میں جمع میں مسلماتن آئے گا، دو زیری آئیں گی، دو زبر نہیں آئے گا. تو یہ چھوٹا سا ایک چیز کو سمجھ لیں. سسٹر شگفتہ کروائیے. سمجھ نہیں آیا یہ، پلیز جی سمجھا دیں گے. سسٹر جیسے مسلمتن ہے تو اس سے مسلماتن دو پیش والی جمع بنے گی، ٹھیک ہے. مومنتن سے مومناتن، جبکہ مسلمتن اب تن میں دو زبر تھا نا، لیکن اس کی جمع میں دیکھیں مسلماتن بن رہی ہے، اور مسلماتن کی جمع بھی مسلماتن بن رہی ہے. بس یہ چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں سسٹر سیما کروا دیں. کاشف بھائی میں سمجھا دوں. کاشف بھائی میں بھی ایکسپلین کر دوں اجازت ہو تو. آپ پریکٹس کروائیں نا. ٹھیک ہے جی، پریکٹس کرتی ہوں. مسلمتن مسلماتن، مسلمتن مسلماتن، مسلمتن مسلماتن، مومنتن مومناتن، مومنتن مومناتن، مومنتن مومنتن مومناتن، صالحتن صالحاتن، صالحاتن صالحاتن، صالحاتن صالحاتن. دیکھیں کتنی اچھی ہماری سسٹر نے روانی سے اس کی پریکٹس بھی کروا دی. اس کا جو فرق پوچھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو آپ آگے چل کے انشاءاللہ بتائیں گے. آئیے اب ایک چھوٹا سا چیلنج دیتے ہیں، پھر آخری بات کریں گے کیونکہ کلاس کا وقت اپنے اختتام پر آ رہا ہے. میں آپ سے کچھ الفاظ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ لوگ تیاری کتنی کرتے ہیں. ربہم کا اشارہ آپ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے نا اشارہ کریں، پہلے خود سے اشارہ کریں، اپنے کانوں کو آواز بتائیں اتنی اونچی کان میں آئے ربہم. اس کے بعد میں اشارہ کروں گا اور معنی بتاؤں گا. جی یہ کیا آپ نے اشارہ ربہم، ان سب کا رب نہیں. ہاں تو اب درست کر لیں. اچھا آگے دینکم، پہلے اشارہ کریں آپ سب جہاں بھی بیٹھے ہیں، پھر خود کو معنی بتائیں اپنے کانوں کو. دینکم. اچھا یہ دیکھیں یہ اشارہ کیا آپ نے دینکم. یس ویری گڈ. تو آپ سب کا دین، دینکم آپ سب کا دین. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب یہ کرنا ہے آپ نے کہ پہلے سوچیں اور پھر کہیں اشارے کے ساتھ پہلے ہماری کتاب. اس کو سیکھنے کے لیے آپ اشارہ کر کے اس کی عربی بنا لیں گے، آسانی سے بن جائے گی. تو اس لیے کوشش کریں اشارہ کریں ہماری کتاب. کدھر ہو رہا ہے؟ اب عربی بنائیں. جی نحنو کتابن. نہیں سسٹر نحنو تو آئے گی نہیں نا. کتابنا کتابنا. ویری گڈ. یہاں پہ وہ زمانے نا جو جڑ کے آتے ہیں، اس کا، اس کی، ہماری، تمہاری، یہ والا. تو کتابنا. اور اگر یہ ہوتا میری کتاب تو پھر کیا کہتے آپ؟ کتابی. کتابی. یہ دیکھیں نا اشارہ کتابی. ویری گڈ. چلے اگلا دیکھتے ہیں. ان سب کا دین. پہلے اشارہ کریں پھر عربی بنائیں. ویری گڈ. دینہم. دینکم نہیں کہنا، کوئی دینکم کہہ رہا ہے. دینہم ان کا، وہ سارے. یہ جو کم ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے سامنے کے لیے آپ کا. ٹھیک ہو گیا. چلے ماشاءاللہ. تو نقطہ تعلیم کرتے ہیں. آخری بات ہم نے پچھلے سبق میں کہا تھا نا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیں. کوئی نہ کوئی ریزن، آواز، نظر، کہانی، تصویر، ریفرنس، کوئی ٹپ جس سے اس کے ذہن میں آپ کے رہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ دماغ کی بجلیاں چمکائیے
تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ معنی جلدی یاد ہوگا۔ جب آپ کوئی نہ کوئی کسی ریفرنس سے ذہن میں لے آئیں گے نا ایک دفعہ معنی، تو پھر انشاءاللہ جیسے میں نے کہا خط مستقیم، سیدھا خط، تو وہاں سے آپ نے صراط المستقیم، تو اس طرح سے ہمیں انشاءاللہ پھر معنی بھولتا نہیں، دیر تک یاد رہتا ہے۔ جب یاد کرنا ہو جلدی یاد آ جاتا ہے، اور ٹی پی آئی کا استعمال کرتے جائیے انشاءاللہ۔ تو سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ قرآن کے الفاظ کو اور بہتر طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا سبق اختتام کو پہنچا، اور اللہ کے فضل سے آج ہم نے قرآن میں آنے والے 15,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا۔ اور آج کے جو بڑے بڑے لفظ آپ نے الذین اور لا، اگر یہ دو ہی آپ ڈھونڈتے رہیں تو یہ تقریباً 2500 سے زائد بار قرآن میں ہی آئے ہیں، الذین اور لا کا لفظ۔ تو آج آپ نے ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔